السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خو ہم نے دیا جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خو ہم نے دیا جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، 26 جنوری یوم جمہوریہ کیوں منایا جاتا ہے؟ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو اور نافذ ہوا۔ اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر شق پر کھلی بحث ہوئی۔ پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ البتہ مولانا حسرت موہانی نے مخالفت کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر ایک نوٹ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو نافذ کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری جشن جمہوریت یوم جمہوریت کے عنوان سے منایا جانے لگا، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگاری دن بن گئی۔ یہ تو 26 جنوری کی بات ہوئی، اب آئیے یہ سمجھیں کہ اس روز جمہوریت کے نام پر جشن کیوں مناتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہار اور جشن کا یہ دن 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملا، 1-2 سال احتجاج کر کے نہیں ملا۔ اگر آپ 1857 کی بغاوت سے تاریخ کا حساب کریں گے تب بھی 1947 تک 90 سال بنتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے زوال سے انگریزوں کو عروج ملا، مگر انگریزوں کا پہلا جہاز 1601 میں دور جہانگیری میں ہی آ چکا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان جنت نشاں سے انگریزوں کا انخلاء 47 میں 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لت پت ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب کے بقا کے لیے بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان صف اول میں تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانی الگ کر دیں تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوگا، تاریخ آزادی ہند کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائیں۔ آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت علماء ہند کا رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت کے ناظم عمومی مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی اقلیتوں کو مراعات دلانے میں نمایاں حصہ لیا۔ چنانچہ آئین ہند کے ابتدائی حصے میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ، مذہب و عبادات، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ دستور کے اسی ابتدائیہ میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا۔
ہندوستانی جمہوری نظام ایک بہترین نظام ہے۔ اس میں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں، اور یہی تنوع اور رنگا رنگی یہاں کی پہچان ہے۔ 26 جنوری کو اسی مساوی دستور و آئین کی تائید میں اور کثیر المذاہب کے باوجود باہمی یکجہتی اور میل جول کے اس عظیم ملک ہندوستان کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے جشن جمہوریت اور یوم جمہوریت منا کر شہیدان ملک اور آئین کے بانیین و مرتبین کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ لیکن محترم ناظرین، جشن جمہوریت کی یہ بہار یوں ہی نہیں آئی۔ ہندوستان میں جمہوری نظام لانے اور انگریزی تسلط ختم کرنے کی جد و جہد بڑی طویل ہے۔ آزادی کا یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ داستان حریت بڑی دلدوز ہے، داستان حریت بڑی دلدوز ہے۔ میں چاہتا ہوں علامہ اقبال کے اس شعر سے اپنی بات کو ختم کروں: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں: جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔